السلام علیکم دوستو، حسب وعدہ آج ایک بار پھر حاضر ہوں۔ آج ہم انشاءاللہ ترجمہ کریں گے اور تشریح کریں گے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 55 اور 56، یعنی آیت نمبر 55 اور 56۔ تو دوستو، یہ بنی اسرائیل ہی کا قصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں گنوا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی کتنی ہی نعمتیں ہیں جو ہم پہ ہمیشہ نازل ہو رہی ہیں۔ وہ ہماری ہر مشکل میں ہماری مدد کرتا ہے۔ مگر یہاں پہ تو بنی اسرائیل کا قصہ اسی لیے سنایا جا رہا ہے تاکہ ہم اس سے کچھ سبق سیکھیں۔ دوستو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو شیطان کی شیطانیت سے بچائے۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ، اب یہ بنی اسرائیل کو کہا جا رہا ہے، انہیں مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے کہ میری نعمتوں کو یاد کرو، میرے احسانوں کو یاد کرو۔ تم خود ہی موسیٰ علیہ السلام کے پاس گئے اور اس سے کہا، وَإِذْ قُلْتُمْ، اور کہا تم نے، یا موسیٰ، اے موسیٰ، لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرۃ، نہیں ایمان لانے والے تمہارے اوپر ہم، جب تک کہ ہم تمہارے اللہ کو ظاہراً دیکھ نہ لیں۔ یعنی خود تو چلے جاتے ہو کوئی طور پہ، وہاں کوئی طور پہ چڑھ کے وہاں سے جب واپس آتے ہو تو اللہ تعالیٰ نے مجھ سے کلام کر لیا، اللہ تعالیٰ نے مجھ سے یہ کہا، اللہ تعالیٰ نے مجھ سے وہ کہا۔ جب تک ہمیں تم اپنا اللہ تعالیٰ کا دیدار نہیں کراؤ گے، ہم انہیں اپنی کھلی آنکھوں سے اسے ہم دیکھ نہ لیں، ہم تمہارے اوپر ایمان نہیں لانے والے، تمہاری ان باتوں کو ہم ماننے والے نہیں۔ تو ابھی کیا؟ موسیٰ علیہ السلام لے کے گئے ان کو، آؤ دکھاتا ہوں تم کو۔ لے کے گئے، وہی گروہ تھا ان میں جو ان کے پاس گیا تھا، تو ان کو لے کے گیا کہ چلو آؤ دیدار کر لو۔ فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ، اب صاعقہ کا پہلے سورہ بقرہ میں بیان گزر چکا ہے کہ صاعقہ ہے کیا۔ صاعقہ ہوتی ہے وہ طوفان کے اندر جو وہ بجلی چمکتی ہے اور اس کی جو کڑک پیدا ہوتی ہے، اسے صاعقہ کہتے ہیں۔ تو جناب جب ادھر لے کے گئے، فَأَخَذَتْكُمْ، تو پھر پکڑ لیا ان کو۔ کس نے پکڑ لیا؟ الصاعقہ، اس بجلی کی کڑکنے اور چمکنے۔ فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، اور تم دیکھ رہے تھے، اور تم دیکھ رہے تھے اس کو۔ وہ ایک قوالی ہے، پتہ نہیں کیا نام تھا اس قوال کا،
تو اللہ ہی جانے کون بشر ہے۔ وہ اس میں وہ شاعر وہ کیا کہتا ہے کہ بجلی چمکی، طور جلا، بشر مرا اور نبی بے ہوش ہوا۔ اللہ ہی جانے کون بشر ہے۔ وہ تو خیر الگ موضوع ہے۔ یہاں پہ نہ کوہ طور اس تجلی کو برداشت کر سکا، جل گیا۔ کہتے ہیں کہ جو سرما نکلتا ہے یہ ادھر ہی سے نکلتا ہے، اور یہ لوگ جو تھے جو گئے تھے موسیٰ علیہ السلام کے پاس، وہ کہ بھئی ہمیں دکھاؤ اپنا اللہ، وہ مر گئے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جب ہوش میں آئے تو انہوں نے دیکھا کہ یہ تو سب مرے پڑے۔ اب بنی اسرائیل میں جب میں اپنی قوم میں جاؤں گا تو وہ لوگ تو کہیں گے کہ یہ تم نے کچھ کیا، تم نے کوئی ان کو ایسی جگہ پہ لے کے گئے کہ سارے مر گئے۔ اللہ تعالیٰ کی تجلی دکھانے تو چھوڑو، تم نے ان کو مار دیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی کہ اے اللہ مجھے اس تہمت سے بچا۔ آگے اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ ثم بعثناکم، پھر میں نے زندہ کیا تم کو، من بعد موتکم، تمہاری موت کے بعد، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزار بنو۔ ایک تو یہ گواہ بن جائیں گے، ان کے زندہ کرنے کے بعد وہ لوگ گواہی دیں گے کہ ہاں کچھ ایسے تجلی ہوئی تھی، ہم برداشت نہیں کر سکے۔ دوسرے وہ لوگ موت کے بعد ایک بار پھر زندگی کا موقع ملنے پر شاید شکر گزار بن جائے، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ، شاید کہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ ہم بھی ایسا ہیں، ہم بھی جب کہیں پہ کوئی پھنس جاتے ہیں نا تو ہم اللہ تعالیٰ سے پتہ نہیں کیا کیا کہتے رہتے ہیں، کیا کیا وعدے کرتے رہتے ہیں۔ یا اللہ اگر تو موجود ہے، یا اللہ تو میں تو تیری آسرے پہ ہوں، یا اللہ میں اس مشکل میں گر گیا ہوں، یا اللہ یہ میری اس مشکل سے مجھے نکال، تو میں تو 24 گھنٹے مصلے سے اٹھوں گا نہیں۔ مگر جب وہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے اور ہم اس مسئلے سے نکل آتے ہیں تو پھر قرآن پاک میں ہی ذکر ہے، ثم قست قلوبکم واشد قسوہ، تمہارے جو دل ہے وہ پتھر جیسے سخت ہو جاتے ہیں، بلکہ اس سے بھی زیادہ، پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو جاتے ہیں۔ تو دوستو کوشش کریں، ہم بھی کوشش کرتے ہیں، 24 گھنٹے اسی فکر میں رہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے راستے سے نہ ہٹ جائے، اللہ تعالیٰ پہ جو ہمارا ایمان ہے اس سے ہم ہٹ نہ جائیں۔ ایک اتنا ذرہ سا ایمان تو اپنے ساتھ لے کے یہاں سے کوچ کریں جب اللہ تعالیٰ کے ساتھ ملے۔ تو دوستو کوشش کریں
کوشش کریں اور یہی کوشش انشاءاللہ آخرت کے دن کامیابی دلوائے گی۔ اللہ حافظ۔